बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों इब्तिसाम हुसैन ज़की और A1 हेल्थ जियो इन्फो टीवी की टीम की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम इस वीडियो में जैसे कि हम एक सीरीज़ की सूरत में तारीख़ तिब, इब्तदाए तिब पर हम मुख्तलिफ़ वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो नाज़रीन किराम, हमारी ये छोटी सी काविश आपकी खिदमत में ये है कि हम चाहते हैं कि ये तिब हम तक किस तरह हमारे असलाफ़, हमारे बुज़ुर्गों ने हम तक पहुंचाया और हमने इसमें क्या इजाफ़ा किया, इसकी क्या खिदमत की, या इसी चिराग को जलाने के लिए हमने अपना कितनी मेहनत की है, यही चीज़ को सीखने के लिए नाज़रीन किराम हम अब इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कि तिब के मुख्तलिफ़ अदवार, किन किन अदवार में तिब ने क्या क्या मनाज़िल तय किए, किन किन मराहिल से गुज़री और ये आज यानी ये कदीम इल्म तिब हमारे जदीद दौर में, जदीद तिब के दौर में हम तक मौजूद है और हम इससे क्या बनी नौ इंसान के लिए इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और अल्लाह ताला का ने हमें अशरफुल मखलूक़ात फ़ैदा फ़रमाया है और हम इंसानियत की फ़लाह और कामरानी के लिए क्या क्या खिदमात सरअंजाम दे सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, इसमें हम ये देखते हैं कि इल्म तिब भी इंसान की कई सालों से मुतवातर कोशिशों, मेहनतों, तजर्बों का एक आला तरीन नमूना है। ये साइंसी दौर है। इंसान अपनी कोशिशों से एटम बम और मुहलक तरीन हथियार ईजाद कर चुका है। यानी नाज़रीन किराम, इंसान को ख़त्म करने के लिए, एक पल भर में ख़त्म करने के लिए ऐसे ऐसे हथियार, ऐसे ऐसे मिज़ाइल और ऐसे ऐसे बम बना चुका है जिससे इंसान की तबाही का सामान तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ ये हुक्म है कि इंसान की इंसानियत के लिए काम किया जाए, इंसान की फ़लाह के लिए काम किया जाए और इंसान की ज़्यादा से ज़्यादा एक मदद की जाए। यानी किसी एक जान को बचाना भी गोया ऐसे है कि पूरी इंसानियत को बचाना है। तो एक तरफ इंसान तबाही का सामान तैयार कर रहा है, दूसरी तरफ वही अल्लाह की मखलूक, वही अल्लाह के बंदे जो इंसानियत की फ़लाह के लिए काम करते हैं। तो नाज़रीन किराम, इंसान तरक्की करते करते चाँद तक पहुँच चुका। गर्ज़ के हर दौर में बाकमाल अतिबा इकराम और हुक्मा इकराम पैदा हुए और तिब ज़माने के बदलते हुए रंग ढंग के साथ तरक्की करती गई। मुख्तलिफ़ अदवार, मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ अक़वाम की तबई और इर्तिक़ा की तारीख़ एक नज़र में कुछ इस तरह, यानी हम यूँ बयान करने की कोशिश करते हैं कि एक वक्त था कि जब तिब बाबली के नाम से मशहूर हुआ। यानी तिब बाबली, बाबल और नैनवा में 5000 क़ब्ल मसीह से भी पहले तिब की इब्तदा हुई। शुरू में वहाँ पर झाड़ भूख और तावीज़ तक महदूद था। फिर इलाज के तरीके बदलते चले गए। मसलन मरीज़ को नाज़रीन किराम कुछ इस तरह किया जाता था कि जब कोई बीमार हो जाता था, किसी अज़ियत में, किसी दुख में मुब्तला हो जाता था, तो तबीब, डॉक्टर ये तो मौजूद नहीं थे या इस तरीके आसानी से नहीं मिल पाते थे। तो उस मरीज़ की बेहतरी के लिए उसके वारिस, उसके वरसा नाज़रीन किराम इस तरह करते थे कि मरीज़ को लेकर चौराहे में लिटा देते, रोड पर लिटा दिया जाता। जहाँ से लोगों की गुज़रगाह होती, लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुज़रते तो वहाँ पर मरीज़ को चौराहे में लिटा देते और जो भी वहाँ से गुज़रता, जो इसका इलाज जानता, वो बता देता कि इसको फ़लाँ दवा दें, फ़लाँ ग़ज़ा दें, फ़लाँ पौधा, फ़लाँ पत्ता, फ़लाँ फल जो है ये इसको खिलाएं। तो इस तरीके उस मरीज़ को का इलाज हो जाता। तो नाज़रीन किराम, जब वो इलाज में कामयाबी मिलती, इलाज और दवाएं तैयार हुईं और इनको फिर
چاندی کی تختیوں پر کندہ کروا کے یعنی دیوتا کے گلے میں ڈال دیتے۔ مقصد یہ ہوتا کہ یہ مرض ہے، اس تکلیف میں یہ دوا کھلائی گئی ہے، یہ غذا کھلائی گئی، یہ پودا ہے، اس کے پتے ہیں، اس کی جڑ ہے، اس کا پھل ہے، اس کا پھول ہے، اس کے اجزائے خمسہ جو ہیں میں سے کوئی بھی چیز ہے تو وہ تحریر کر دی جاتی تاکہ مریض کو اس سے فائدہ ہو اور زیادہ سے زیادہ بنی نوع انسان کا فائدہ ہو سکے۔ ناظرین کرام، اسی طرح کے آہستہ آہستہ یہ طب بابلی جو ہے ترقی کرتی گئی، آگے بڑھتی گئی، اور اس نے اپنا رخ اس زمانے میں چین اور ہندوستان میں بھی بابلی طب کے اثرات پہنچے اور ان کی ترقی کا مرکز مصر بنا۔ تو جب مصر کا ذکر آیا ہے تو کیوں نہ ہو کہ ہم مصری طب پر بھی بات کریں کہ مصر میں اس طب نے کس طریقے سے کس طرح کن مراحل سے گزری اور کس طریقے یہ ہم تک پہنچی۔ طب کا قدیم ترین سرچشمہ مصر ہے، یعنی مصری طب کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طب کا پرانا قدیم ترین سرچشمہ مصر ہے۔ جب اس کی بنیاد یعنی یہاں تک اس کی بنیاد تو ہم پرستی جادوگری پر تھی۔ صدیوں پرانے اہرام مصر یعنی مصری اہرام، مقبرے اور کھنڈرات کھودنے سے بہت سے کتبے ملے۔ ان کتبوں پر تحریریں تھیں اور فرعونوں کی حنوط کی ہوئی لاشیں ان کے تمدن و معاشرت پر اسرار علوم پر روشنی ڈالتی ہے۔ ناظرین کرام، قدیم مصری کتابیں بیبیرس اور مردوں کی کتاب جو کہ بھوج پتر پر تحریر ہے، یعنی کہ مردوں کی کتاب بھوج پتر پر تحریر ہے، تقریباً 6000 سال قبل علم طب پر ایک کتاب لکھی۔ ناظرین کرام، 6000 سال قبل علم طب پر ایک کتاب لکھی، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ طب محض ایک علم تسخیر اور جادوگری تھا۔ وہ مرض کو جن یا بھوت کا سایہ سمجھتے تھے اور جنتر منتر، جھاڑ پھونک کسے ان کا علاج کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مندروں کے پجاری مریضوں کا علاج کرتے تھے۔ کسی کو امراض چشم میں مہارت تھی تو کسی کو امراض دندان یعنی کوئی آنکھوں کے مرض پر مہارت رکھتا تھا، اور کوئی دانتوں کے امراض پر، اور کوئی اسی طرح معدے کے امراض یا کوئی اور طرح کی جوڑوں کی تکالیف، ہڈیوں کی تکالیف پر عبور رکھتا تھا۔ ناظرین کرام، غرض کہ ایک مرض کے کئی علاج کرنے والے ہوتے تھے۔ اسی طرح ناظرین کرام، یہ مصری طب کے احوال ہیں، جیسے کہ ہم نے طب بابلی کے بارے میں تھوڑا سا جانا، مختصر سا جانا، اسی طرح یعنی مصری طب کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا جانا۔ تو انہی مختلف ادوار طب کے اندر ناظرین کرام ہم چین کی بات کرتے ہیں کہ چینی طب میں بھی کچھ اس طرح کا واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ یہ بھی بہت قدیم ہے، یعنی چینی طب یہ بھی بہت قدیم ہے۔ ان کے خیال سے ادویہ کو رواج دینے والا پہلا شخص شہنشاہ ہوانگ ٹی تھا، یعنی جو پہلا شخص ہے شہنشاہ ہوانگ ٹی تھا۔ اس سے دیگر اشخاص نے علم سیکھا۔ چینی اطباء کرام نبض شناسی اور تشخیص مرض میں بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے، لیکن علم تشریح اور جراحی سے نا واقف تھے، کوئی اس کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہ تھا۔ مگر اس وقت اس علم کو چین میں ترقی نہ ہوئی، بلکہ آج چینی طب کامیابی کی بلندیوں پر ہے۔ ناظرین کرام، ایک مشہور و معروف چائنا کا علاج ہے، طریقہ کار ہے، جس کو آکو پنکچر کہا جاتا ہے۔ یہ مایہ ناز طریقہ علاج آکو پنکچر جو انرجی چینلز پر، یعنی باڈی کے اندر انرجی چینلز ہیں، آکو کے مطلب سوئی اور پنکچر کے معنی چھید یا سوراخ کے ہیں۔ جب وہ سوئی اس سوراخ میں ڈالی جاتی ہے تو خون نہیں آتا۔ یہ پہچان ہے کہ جب خون نہیں نکلے گا تو وہ آکو پنکچر سوراخ کے اندر ہے، اگر خون نکلا
تو پھر وہ آکوپنکچر سوراخ کے اندر نہیں کسی اور نس کے آس پاس ہے جس کے پنکچر ہونے سے خون جو ہے وہ باہر آیا ہے۔ ناظرین کرام، چینی طب کے اندر یعنی اسی آکوپنکچر کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ 14 انرجی چینلز ہیں، چی انرجی کو چی بولتے ہیں، تو یہ 309 جوڑوں کی صورت میں آکوپنکچر بیان کیے جاتے ہیں اور 54 جو ہے وہ سنگل ہیں۔ اس طریقے 672 آکوپنکچر پوائنٹ جو ہیں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جو کہ مورتی کے اوپر یہ سوراخ کا نشان لگائے ہوئے ہیں، یعنی انسانی ڈھانچہ بنا کر اس کے اوپر نشان لگائے ہوئے ہیں، اور اسی طرح کانوں کے اوپر بھی یعنی نشان ہے، اور کہا جاتا ہے کہ چینی طب کے اندر کان کو صحت کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ آکوپنکچر چائنا کے اندر بہت زیادہ مشہور ہے اور لوگ اس کو سیکھتے ہیں اور بنی نوع انسان کی خدمت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی چینی طب کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جسم میں سوئیاں چبو کر مختلف امراض کا علاج کرتے تھے، یہاں تک کہ جسم کو بے حس کر کے بغیر نشے کے آپریشن کر لیتے تھے، یعنی جیسے آج ہمارے یہاں انجیکشن لگا کر یا اسپائنل پن لگا کر آپریشن کیا جاتا ہے، اسی طریقے چینی بغیر اس طریقے کوئی پن لگائے یعنی نشہ دیے وہ علاج کر لیتے تھے، یعنی آپریشن کے لیے مریض کو تیار کر لیتے تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ چھوٹی سی معلومات ہیں جو کہ ہم نے طب بابلی اور مصری طب اور چینی طب کے متعلق ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری معلوماتی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل A1 ہیلتھ جیو انفو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اطلاع مل سکے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو لائک کریں گے اور کمنٹس پاس کریں گے، اور میں پروسوخ اور امید کرتا ہوں کہ آپ یہ کمنٹس پاس کرتے ہوئے اپنی اچھی تربیت کی عکاسی کریں گے، اور ہمارے A1 ہیلتھ جیو انفو ٹی وی کی ٹیم کو ممنون اور مشکور پائیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔